ہو سکتا ہے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، ساری زندگی لوگوں کی بد دعاؤں سے بچنے کی فکر کرو، اس لیے کہ اگر کسی کی بد دعا ساتھ میں ہوگی، ساری زندگی نیکی کے ساتھ گزاری، تب بھی مرتے وقت کلمہ نکلنا مشکل ہو جائے، قیامت تک خبر میں تڑپنا پڑے گا، اور کل محشر میں نام اعمال میں فیصلے میں ہم اٹک جائیں گے، اور جنت ملنا بڑی مشکل چیز ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ایک بد دعا کا اثر ہوگا۔ اور جب تک آدمی زندہ رہتا ہو اس سے معافی نہ مانگے، اس کے حق کو ادا نہ کرے اور اللہ سے اپنا معاملہ درست نہ کرے، تو ہر اس آدمی پر یہ ہونا طے ہے جس نے لوگوں کی بد دعائیں لے کر دنیا سے رخصتی کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں، اپنے دل کو پاک رکھیں، چند دن کی زندگی ہے، کچھ بھی کارآمد نہیں ہونے والا ہے، آدمی کب جائے گا اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ آدمی صبح سویرے تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے اپنی گاڑی لے کر نکلتا ہے، شام ہوتے ہوتے واپس لوٹا۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے محترم عزیز بزرگان دین اور نوجوان عزیز دوستوں، گھروں میں رہنے والی عزیز ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے حق میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدس نعمت جنت بنائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر عارضی طور پر ہم سب کو پیدا فرمایا۔ یہ انسان عارضی زندگی کے اندر ہر وہ لمحہ جو آدمی سانس اندر سے باہر کر کے اور باہر کی سانس اندر لے کر گزار رہا ہے، اگر اس ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا کر آخرت کی طرف روانہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب و کامران بنائے۔ اگر آدمی دنیا کی زندگی کے اندر ہر وہ لمحہ جس میں سانس اندر لے رہا ہے اور سانس باہر کاٹ رہا ہے، وہ لمحہ اگر اس کا بیکارگی میں اور زندگی کو غفلت کے اوپر ڈالنے میں گزار دیا تو اس کے لیے وہ بنائی ہوئی قیمتی جنت خسارے میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیمتی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اور اس قیمتی زندگی کو کیسے قیمتی بنایا جاتا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد صرف میرے اور آپ کو صوم و صلاۃ یعنی نماز اور روزے کا دین نہیں سمجھایا، اور بس ہم سب کی کامیابی کے لیے ذکر و اذکار کا دین نہیں سمجھایا، ہم سب کو کامیاب ہونے کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے تک لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک کا سارا دین سمجھایا، اور پوری زندگی ایسے بنا کر ہم سب کے آگے پیش فرمائی کہ زندگی گزارنا ہو تو اس طرح گزار کر ہمارے پاس تشریف لاؤ۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر دین اللہ کے راستے سے ہم تک پہنچائیں، جس کو جہاد کہا جاتا ہے،
اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہونا کہا جاتا ہے، مر مٹنا کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم واقعات سنتے آ رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے قربانی اللہ کے راستے میں پیش فرمائی۔ اور بعض مرتبہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو زبان سے پہنچایا کہ زبان سے بھی اللہ کے دین کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اپنی زندگی کے عمل سے پہنچایا کہ اگر زندگی گزارنی ہے تو دینداری والی اس طرح زندگی گزار کے دکھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا گیا تھا، اور خود محدثین نے بیان فرمایا ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی 3 خصوصیات تھی، ان کی بڑی بڑی اچھی 3 عادتیں تھیں جن پر انہوں نے پوری زندگی گزارنے کی فکر فرمائی۔ ان میں سے سب سے پہلی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عادت شریفہ یہ تھی ابرھا قلوبا، ان کے دل بڑے پاک تھے۔ آدمی ظاہراً کتنا بھی پاک ہو، حشاش ہو، بشاش ہو، اگر اس کے دل کے اندر تھوڑا برابر میں خطرہ ہے تو انسان کی پوری زندگی بیکار ہو جائے۔ اس لیے خود اللہ تعالیٰ کا یہ قانون و قاعدہ ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واموالکم۔ اللہ کی طرف سے بھی نہ کسی کے مال کو دیکھا جائے گا، نہ کسی کے عہدے کو دیکھا جائے گا، نہ کسی کے نام کو دیکھا جائے گا، نہ کسی کی شہرت کو دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا تو اس کے دل کو دیکھا جائے گا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی صفت تھی، وہ ہمیشہ دلوں کو اللہ کے لیے پاک رکھا کرتے تھے۔ ان کے دلوں کا معیار بڑا بلند ہوتا تھا، وہ اللہ سے ڈرنے کے لیے ہر چیز کو دل سے پاک کیا کرتے تھے، اللہ کو منانے کے لیے دنیا کی کسی محبت کے شکار نہ ہوا کرتے تھے، اللہ کی راضی کرنے کے لیے دنیا کی کسی بھی رضامندی والے کام میں اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا کرتے تھے، ہمیشہ اپنے دل کو پاک رکھا کرتے تھے۔ اور ان کے جو بڑے تھے ان کا اپنے چھوٹوں کے ساتھ دل اتنا پاک ہوتا تھا، اتنا پاک ہوتا تھا، وہ نارمل لوگوں کو بھی، گھٹیا قسم کے لوگوں کو بھی بڑی عزت دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو کون نہیں جانتا ہے، جن کو ہمیشہ تکلیف دیا جاتا تھا۔ ابن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سردار تھا، اور سرداران مکہ جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی ان کے دل پاک نہیں ہوئے تھے، وہ کم حیثیت لوگوں کو بڑا کم درجہ دیا کرتے تھے اور ان کو معمولی قسم کا سمجھا جاتے تھے، ان کی کوئی اوقات اور ان کی قدر نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے عرب کے آقا مالدار ان کے پاس رہنے والے، کام کرنے والے، ان کی بات سننے والے غلاموں کی اتنی زیادہ ناقدری کرتے تھے کہ وہ جس پلیٹ میں کھاتے تھے اس پلیٹ میں کھانا تو دور کی بات، اس پلیٹ میں ہاتھ تک نہیں ڈالتے تھے، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے پوری دنیا کا سردار بنایا، سورج کا سردار بنایا، چاند کا سردار بنایا، آسمانوں کا سردار بنایا، زمینوں کا سردار بنایا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا کا ذرہ بھی نہ ہوتا۔ ایسے آقا کی کیا خصوصیت تھی جنہوں نے غلاموں کو مکے کی دیواروں پہ کھڑا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابی بن خلف بڑا سخت ترین عذاب دیا کرتا تھا، ان کی پیٹھ ننگی کر کے ان کے گلے میں ٹوق ڈال کے انہیں خوب مارا جاتا تھا، خوب تکلیفیں دی جاتی تھی۔ بس کیا ہی غرض تھی، ایک تو یہ بلال کالے کلوٹے حبشی غلام کم حیثیت کے اور اسلام قبول کر کے ہماری نافرمانی کر رہے ہیں، یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے، اس طرح سوچ کے بالکل ہی انہیں تکلیف دی جاتی تھی۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابی بن خلف کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ دیکھ تو ایسا تیرے پاس ایک غلام ہے جو کالا کلوٹا ہے، حبشہ سے ہے، اتنی زیادہ اس کے پاس قدر بھی نہیں ہے اور اتنا زیادہ وہ قیمتی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بدل میں میرے پاس ایک غلام ہے جس کا نام بساط ہے، وہ یہودی ہے اور وہ مسلمان ہونا نہیں چاہتا ہے، وہ جسم سے بھی بڑا اچھا ہے، چہرے سے بھی بڑا خوبصورت ہے اور روشن چمکدار ہے، گورا چٹا ہے، اس کے بدلے میں تو اس کو لے لے اور اس کے بدلے میں تو مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اگرچہ کے چہرے سے کالے ہیں مگر اللہ نے ان کے دل کو پاک بنایا، ان کو میرے حوالے کر دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام بساط نامی وہ مان گیا، اگر آپ مجھے ابی بن خلف کے حوالے کرتے ہو اور اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ خرید لیتے ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو ابی بن خلف نے بھی اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا، آپ کا وہ بہترین غلام ہمیں دے دیجئے اور یہ کالا کلوٹا غلام ہمارے سے لے جائیں۔ دیکھیے جب دل پاک ہوتے ہیں، کیا ضرورت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنا ایک بہترین غلام دے کر ایک کالا کلوٹا غلام آزاد کرایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا ضرورت تھی کہ یوں کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اگر غلام تجھے پسند نہیں ہے جو میرے پاس بہترین ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بدلے میں بتا تو کتنی قیمت بتائے گا، میں اسے پوری دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تیرے پاس سے خریدوں گا۔ تو بس کیا تھا، ان کے دل بڑے پاک تھے، حضرات صحابہ کے دلوں کو اللہ نے بڑا پاک بنایا تھا، اسی لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے ایسی مبارک ہستیوں کو چنا تھا۔ اگر آج کے دور کے مسلمانوں کو اس وقت کے بڑے بڑے کفار اپنی خبروں سے نکل کر دیکھ لیں اور آج کا مسلمان اپنے دل کے اندر پاک ایمان بھی رکھا ہوا ہے اور نفاق کا بھی کام کرتا ہے، اپنے دل کے اندر پاک ایمان بھی رکھا ہوا ہے، زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے، اپنے دل کے اندر پاک ایمان بھی رکھا ہوا ہے، ہاتھ سے دوسرے کو دھوکہ بھی دیتا ہے، اپنے دل کے اندر پاک ایمان رکھا ہوا ہے، زبان سے آگے والے کے دل کے توڑنے والے الفاظ اگلتا ہے، اپنے دل کے اندر پاک ایمان بھی رکھا ہوا ہے، اپنے نگاہوں سے بد نگاہی کرتا ہے، اپنے دل کے اندر پاک ایمان بھی رکھا ہوا ہے، اپنے پیروں سے گناہوں کی طرف چل کر بھی جاتا ہے، تو کفار مکہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا خبروں کے حوالے ہو گئے، وہ آج اگر خبروں سے اٹھ کر ہمارے ایمان کو دیکھیں گے تو وہ بھی یوں کہیں گے کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے کتنا اچھا ہوتا۔ اس لیے کہ اس وقت جو آدمی مسلمان ہوتا تھا، اس وقت جو ایمان والا بنتا تھا، اس کا دل بالکل پاک ہو جاتا تھا، زبان جھوٹ سے پاک ہو جاتی، نگاہیں بد نگاہی سے پاک ہو جاتی اور دل پاک ہو جاتا اور ہاتھ دھوکہ دہی سے پاک ہو جاتے، پیر گناہوں کی طرف چلنے سے پاک ہو جاتے، اور تو نہ اس وقت ایمان لانا پاورفل کام ہوتا تھا، اور اس وقت ایمان لانا دل کو زندگی کو پاک کرنے والا کام ہوتا تھا۔ مگر آج کا مسلمان اور آج کا ایمان والا اپنے دل کے اندر اتنا پاورفل اور پاکیزہ ایمان رکھ کر بھی اپنی زندگی ایسے بنایا ہوا ہے جو ان لوگوں کی زندگی ہوا کرتی تھی جو بغیر ایمان کے زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو اگر وہ خبروں سے کھڑے ہو کر ہمارے ایمان کو ہماری زندگیوں کو دیکھیں گے تو کہنے لگیں گے کہ ہم بھی آج کے مسلمان ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بڑا پاک تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہترین غلام کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تھا۔
اب وہ تشریف لے جا رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جبکہ غلام ہیں، کالے کلوٹے ہیں، کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے، وہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، مگر ان لوگوں کے بھی دل کتنے پاک ہیں، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آقا کے دربار میں تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود بھی ان کو چھوٹا نہیں سمجھتے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، بلکہ کھڑے ہو کے ان کی آمد پر آمد کہتے ہوئے ان سے یوں کہتے ہیں، اے بلال تم تو ہمارے سردار ہو، تم تو ہمارے آقا ہو، تم تو بڑا اچھا مزاج رکھنے والے ہو، اور یہ بڑا اچھا کام کیا کہ تم اسلام قبول کر کے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا، دیکھیے ان کا دل کتنا پاک تھا، وہ ایک غلام کی بھی سر آمد کر رہے ہیں، ان کو بھی بڑی عزت دے رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑا اکرام کا معاملہ کرتے ہوئے غلام کو یوں کہہ رہے ہیں، بلال تم غلام نہیں ہو، تمہارے دل سے بات نکال دو کہ تمہاری عزت ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری عزت تو ہمارے نزدیک بہت بلند ہے، تم تو ہمارے آقا و سردار ہو۔ اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اتنا پاک تھا، اتنا پاک تھا، اللہ نے جب انہیں خلیفہ رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے تخت پر تخت نشین ہوئے، تو لوگوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بیت المال میں جو بھی مال آتا تھا، اس وقت اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو دین کے کاموں میں مشغول رہتے تھے، علمی کاموں میں مشغول رہتے تھے، ان کو جو ہے بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا، ماہانہ اتنے پیسے بول کے انہیں طے کیا جاتا تھا۔ تو باری آتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کے حق میں وظیفہ طے کیا جائے، یہ بھی اہل بیت میں سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ماہانہ 1000 درہم طے کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفے میں۔ اور جب باری آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے کے، عبداللہ ابن عمر ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وقت کے بڑے عالم تھے، وہ بھی دین کا بڑا کام کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو بھی بیت المال سے وظیفہ دینا طے کیا جا رہا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم وظیفے میں طے کرتے ہیں، اور جب باری آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کی، عبداللہ کی باری آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 500 درہم طے کرتے ہیں۔ دیکھیے دل کتنے پاک تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے، کہ بیٹے کو کم درما دے رہے ہیں، ان کے مقابل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ درما دے رہے ہیں، انہیں 1000 درہم دیا جا رہا ہے، انہیں 500 درہم دیا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹے کو زیادہ دیا جاتا اور دوسروں کو کم کر دیا جاتا۔ آج کے لوگوں کے دلوں کا حال اور ماقبل والے لوگوں کے دلوں کا حال یہی ہے، اور یہی فرق ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا پسند فرمایا۔ اللہ خود فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں سے ان کا امتحان لیا اور یہ پورے کے پورے کامیاب بنائے۔ توادمن بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو جان سے سوال کرنے لگتے ہیں، ابا جان میں آپ سے ادباً سوال کرتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر میرے سے بڑی کم ہے اور وہ میرے سے علم میں بھی کم ہیں، اس لیے کہ عبداللہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے وہ بڑے فقیہ عالم دین تھے اور مفسر قرآن تھے، اور عمر میں بھی بڑے صحابی تھے۔ وہ خود ابا جان سے ادباً پوچھنے لگتے ہیں، ابا جان یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 10,000 درہم دے رہے ہیں اور مجھے 500 درہم دے رہے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ 1,000 درہم دے رہے ہیں اور مجھے 500 درہم دے رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو ابا جان جواب دینے لگتے ہیں، بیٹے تو حضرت عمر کا بیٹا ہے، مگر یہ حضرت حسین وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، اور تیرا باپ تو کسی معمولی آدمی کا داماد ہے، اور یہ حضرت علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے۔ بیٹے یہ حضرت علی راضی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی، اے بیٹے تیری ماں تو کسی کی بیٹی ہے اور کہیں سے آئی ہوئی ہے، مگر اے بیٹے اس کی ماں وہ ہے جو جنتیوں کی سردارہ ہے، اے بیٹے اس کی نانی وہ ہے جس کے گھر پر اللہ کا قرآن اترتا تھا، اے بیٹے اس حسین کی نانی وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے چنا تھا، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر پہ غلام بن کے جایا کرتے تھے۔ اے بیٹے عبداللہ تیری کیا حیثیت ہے اس بچے کے مقابلے میں؟ وہ حضرت حسین تو جنت کے نوجوانوں کا سردار۔ تو یہ تھے دل حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے، بیٹے تیری عظمت کے مقابلے میں وہ حسین کی عظمت بہت بلند ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بیٹے تیرے مقام کے مقابلے میں وہ حسین کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے میں تجھے 500 درہم بیٹا ہونے کے باوجود طے کر رہا ہوں، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہونے کی وجہ سے طے کر رہا ہوں۔ یہ دل پاک تھے، ان کے اندر جو ہے ہیرا پھیری نہیں تھی، اپنی منمانی نہیں تھی، اپنوں کو اول درجے میں رکھنا دوسروں کو آخری درجے میں رکھنا یہ نہیں تھا۔ ان کے دل تو اتنے پاک تھے اللہ کے صحابہ کرام کے، وہ دوسروں کو اول درجے میں رکھتے تھے اور اپنوں کو بعد والے درجے میں رکھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا پسند فرمایا۔ بعض لوگ دنیا کے اندر مشہور ہوتے ہیں، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، معروف فی الارض ومجہول فی السماء، العبرۃ عند اللہ تقواکم ولا اخواکم، کہ کہتا ہے شاعر کہ بعض لوگ دنیا کے مشہور ہوتے ہیں، ہر کوئی انہیں جانتا ہے، مگر آسمان والے کوئی اسے نہیں جانتے، مگر بعض لوگ دنیا کے وہ ہوتے ہیں جن کو دنیا والا کوئی نہیں جانتا ہے، مگر آسمان والے انہیں جانتے ہیں، کیوں؟ ان کا معیار اللہ کے نزدیک ان کے دلوں کے پاک ہونے کا ہوتا ہے، وہ تقوی سے لبریز ہوتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ کے یہاں معیار دلوں کے پاک ہونے کا ہے، اللہ سے ڈرنے کا ہے، نہ کہ اللہ کے پاس معیار مال کا، شہرت کا، عہدے کا، کسی چیز کی نسبت کا نہیں ہے، بلکہ جس کا دل پاک ہوگا اللہ کے نزدیک وہ بڑا مقبول ہوگا، اور جس کے دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، عداوت، نفرتیں، بہت ساری دنیا کی بیماریاں آ جائیں گی، وہ اعمال کر کے بھی آدمی کھوکھلا رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل چیز جسے سب سے پہلے جنت میں لے جایا جائے گا، جس کو دل کہا جاتا ہے، وہی خراب ہے، تو اس کے جسم کا کیا کہنا، وہ تو خراب کام کرے گا ہی۔ اگر اس کے اندر کا لوتھڑا وہ پاک ہوگا، جس کو سب سے پہلے اول درجے میں جنت میں لے جانے کی اللہ کی طرف سے اجازت دی جائے گی، تو باقی جسم کے سارے اعضاء پاک کام کریں گے اور خوشی خوشی سے اللہ کی طرف روانہ کریں گے اس لوتڑے کو جس کو دل کہا جاتا ہے، کیوں اس نے ساری زندگی اپنے آپ کو پاک بنا کے گزارنے کی فکر فرمائی۔ یہ حضرات صحابہ کا مزاج تھا،
اور خود ہم سب کے آقا و سردار و مولا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کیا عالم تھا. وہ غلام حبشی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کہا جاتا ہے آقا کے دربار میں تشریف لاتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، لوگ انہیں بیکار سمجھ رہے ہیں، نفرتوں کی نگاہوں سے اپنی نگاہیں ان کے اوپر کرتے ہیں. مکے کے سردار تو اپنی جوتیوں سے بھی انہیں کمتر سمجھتے ہیں، مگر آقا نے حکم فرمایا اے بلال تم کھڑے ہو جانا مکے کی دیواروں پر اور اللہ کے نام کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو ہمیشہ بلند کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو اتنی زیادہ اتنی بلند عزت عطا فرمائی تو اللہ کے نبی نے خود اپنے صحابہ کو سمجھایا اللہ کے لیے اپنے دلوں کو پاک کرو اور لوگوں کے اندر امتیازیت کو مت دیکھو اور لوگوں کے اندر جو ہے برابری کو مت دیکھو، بلکہ کم درجے والا بھی ہمارے نزدیک اچھا ہے، درمیانی درجے والا بھی ہمارے نزدیک اچھا ہے، اعلیٰ معیار والا بھی ہمارے نزدیک اچھا ہے. یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے. تو وہ بلال جو کفار مکہ کے نزدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتیوں کے بھی قابل نہیں تھے، آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکے کی دیواروں پہ کھڑا کر دیا اللہ کے نام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو بلند کرنے کے. تو یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ کم تر درجے کے آدمی کو بھی دل پاک رکھ کر اسے عزت دینی چاہیے، اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. صرف دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزے کو نہیں بتایا ہے، ذکر و اذکار کو نہیں بتایا ہے، بلکہ معاملات کے سب سے بڑا دین ہے. اپنے دل کو پاک رکھنا ہے سب سے بڑا دین ہے. اگر زندگی میں آدمی نے اللہ کے بتائے احکام بھی نہ کیے، اس لیے کہ قیامت کے میدان میں اللہ کی طرف سے دو ترازو قائم کیے جائیں گے. ایک ترازو خود اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہ نے جو ہمیں 5 کام دیے ہیں جس کو اسلام کی بنیاد کہا جاتا ہے، ساری زندگی ایمان کے گن بولنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا اور اسی ایمان پر دنیا سے رخصت ہونا، یہ سب سے بڑا ہمارا کام ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے. دوسرا نماز کا ادا کرنا، تیسرا روزوں کو ادا کرنا، چوتھا اگر اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور پانچواں اللہ نے اور مالدار بنایا ہے زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ صحیح اللہ کے گھر پر حاضری دے کر حج ادا کرنا. یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. ایک ترازو تو اللہ کا یہ ہوگا، اللہ اس کا حساب پوچھیں گے تو نے ان ہمارے 5 حکموں میں کتنا ادا کیا، کیا نہیں کیا، کتنا چھوڑا، اس کا میرے اور آپ کو حساب دینا ہوگا. اور اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. واللہ رؤوف الرحیم، اگر وہ معاف کر دے تو کون اسے پوچھنے والا ہے. اس میں اگر ان 5 میں کمی ہو گئی، رب ذوالجلال معاف کر دے تو ہماری معافی ہو جائے گی. مگر اور ایک ترازو ہوگا، وہ حقوق العباد کا ہوگا، وہ دل کی صفائی کا ہوگا، ہمارے اچھے اخلاق کا ہوگا، بہترین معاملات کا ہوگا. کسی کا کھا کر گیا ہے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا، کسی کا دل دکھا کر گیا ہے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا، کسی کے حق میں ناحق انصاف کر کے گیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر کسی کا حق مار کے کھا کر گیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ پوچھیں گے. ایک ترازو تو حقوق العباد کا ہوگا، بندوں کی حق تلفی کی ہے، بندوں کو برا کہا ہے، بندوں کا مار کے کھا کے آیا ہے، کسی کا دل توڑا ہے، کسی کے حق میں ناجائز مسئلہ کھڑا کیا ہے، کسی کے حق میں ناانصافی کا معاملہ کیا ہے. اپنی طاقت کے بلبوتے کو ہر چیز کا وہاں حساب دینا پڑے گا. ان ساری چیزوں کا تعلق وہ انسان کے دل سے. اگر دل پاک ہوگا، آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ معاف کرے گا. زبان سے آپ طلبی نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا، چھوڑ جانے دو، اس طرح کہہ کر اسے آگے کر دے گا.
اور لوگوں کے بارے میں حسد نہیں کرے گا، بغض نہیں کرے گا، ان کے پیٹھ پیچھے ان کے خلاف زبان کو نہیں کھولے گا۔ ان ساری چیزوں کا مسئلہ انسان کے دل سے، دل پاک ہوگا تو ساری چیزیں پاک ہوگی۔ یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ غلام کو بھی دل پاک رکھ کر عزت ایسی دی جائے گی کہ اسے بیت اللہ کے دیواروں پہ کھڑا کر کے اذان دینے کا شرط دیا جائے گا، اذان دینے کی انہیں عزت دی جائے گی۔ وہ بلال بھی کیسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقریباً 6 مہینے تک اذان دیتے رہے۔ معلوم ہوتا ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ابھی میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ تیار کیا ہی گیا ہے، وہ تشریف لاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگتے ہیں اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اگر مجھے تمہاری غلامیت کے لیے آزاد کیا ہے تو میں تمہارا غلام ہوں، ساری زندگی تم میرے سے خدمت لے لینا۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا تھا۔ اگر تم نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کرایا ہے تو اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ وہ محبت مجھے آج یہاں کہیں نظر نہیں آتی، جو محبت کرنے والا دنیا میں تھا وہ محبت کرنے والا آخرت کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے محبت کا نتیجہ یوں پیش فرمایا، یہ مؤذن اور امام کی محبت کا نتیجہ تھا۔ جیسے امام دنیا سے چلے گئے، مؤذن کہہ رہے ہیں ابھی میرے مدینے میں رہنے کا سکون نہیں ہے، ابھی میں مدینہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تو تمہیں اللہ کے لیے آزاد کرایا تھا، یہ سننا تھا، دمشق کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے۔ دیکھیے آقا کی اپنے غلام سے محبت کتنی ہے، سردار کی اپنے نوکر سے محبت کتنی ہے، اور دکاندار تاجر کی اپنے یہاں کام کرنے والے سے محبت کتنی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی سکھایا ہے، اگر اللہ نے کسی عہدے پہ ہمیں فائز کیا ہے، اپنے نیچے ہاتھ کے کام کرنے والوں سے بڑی محبت کا معاملہ کیا جائے، ان کی لوگوں کے درمیان عزت نہ اچھائی جائے، انہیں ذلیل نہ کیا جائے، انہیں بے ادبی سے کلام نہ کیا جائے۔ یہ آقا نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے اگر ہمیں اپنے گھر کا بڑا بنایا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ بڑی شرافت والے الفاظ اختیار کیے جائیں، ان سے بڑے رحم دلی کا معاملہ کیا جائے، یہ آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ 6 مہینے ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے تشریف لے جا چکے ہیں، دمشق میں رہنے لگے ہیں۔ اب دیکھیے آقا کی اپنے غلام سے محبت کیا ہے، جیسے 6 مہینے ہو جاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ساری زندگی زندہ رہتے ہیں، قبروں میں چلے جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خواب میں تشریف لے جاتے ہیں، محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں بلال کیا ہو گیا تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اے بلال کیا ہو گیا تمہاری اذان ہمارے کانوں میں نہیں پڑ رہی ہے، اے بلال کیا ہو گیا تمہارے قدم کو وہ مدینے کی سرزمین ترس رہی ہے، اے بلال کیا ہو گیا تمہاری اذان کو مدینے کے پہاڑ سننے کے لیے بے تاب بنے ہوئے ہیں، اے بلال کیا ہو گیا تمہاری خدموں کی آہٹ کے لیے بیت اللہ کی وہ دیواریں ترس رہی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خواب میں حضرت بلال کے تشریف لاتے ہیں، یہ ہوتی ہیں اپنے سے بڑے کی اور اپنے سے چھوٹے سے محبت کا نتیجہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی ہی میں تشریف لاتے ہیں، اس وقت کے غلام بھی بڑے اچھے تھے، اس وقت کے سردار بھی بڑے اچھے تھے۔ آج ہمیں دونوں طرف کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سردار بھی، ہمارے سے اوپر عہدیدار بھی، ہمارے سے اوپر کام کرانے والے بھی اچھے ہوں، اور ہم بھی اچھے ہوں کہ ان کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں انہیں بھی بہتر بننا چاہیے۔
ہمارے سے بھی چوری کا معاملہ نہ ہو، جھوٹ کا معاملہ نہ ہو، اپنے آقا کو دھوکہ دہی کا معاملہ نہ ہو، تب جا کے دونوں کا معاشرہ جب درست ہوگا اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو پیدا کریں گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے ہی مدینہ تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ درخواست کرتے ہیں، اے بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ دوبارہ اذان دے دیجیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگتے ہیں، ابو بکر میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، اذان نہیں دے سکتا، میں نے قسم کھائی ہے کہ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر کبھی بھی میں مدینے میں اذان نہ دوں گا، اس کی قسم کھائی ہے، اس لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ درخواست کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ درخواست کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ درخواست کرتے ہیں، ہر ایک کو یہی جواب دیتے ہیں، میں نے مدینے میں اللہ کے نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قسم کھائی ہے کہ دوبارہ کبھی اذان نہ دوں گا، میں اپنے قسم پہ برقرار رہنا چاہتا ہوں۔ جبکہ اس طرح کی قسم کھانا اچھی بات ہے یا بری بات ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اذان دینے سے کوئی نہ دینے کی قسم کھانا ہے تو بڑی بری بات نہیں، یہ تو بڑی محبت کا معاملہ تھا۔ کسی نے پوچھا، اے بلال تم نے اس طرح کی قسم کیوں کھائی ہے؟ قسم توڑ دو، اچھا معاملہ ہوگا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھ جاتے ہیں اس قسم کو توڑوانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ذریعہ ہے کہ میں حضرت حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے درخواست پیش کروں۔ جیسے دونوں نواسے آ کر درخواست پیش کرتے ہیں، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ چچا جان آپ کے اذان سنے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں، آپ اذان دے دیجیے۔ یہ حسنین حضرات صحابہ کے ایسے چہیتے تھے اور خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے چہیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں ہر ایک کی بات تو ٹال سکتا ہوں، اے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میں تمہاری بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ تم تو وہ مقدس ہستیاں ہو جب مدینے کی مسجد میں میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے اور تم دونوں مسجد کے اندر تشریف لاتے اور کھیلتے ہوئے گر جاتے تو آقا اپنا خطبہ روک کر تمہارے پاس تشریف لاتے اور تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر منبر رسول پہ بٹھاتے۔ تو آقا نے جب تمہاری عزت اتنی کی ہے تو میں کیسے تمہاری بات کو ٹال سکتا ہوں؟ اب میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور مدینے میں اللہ کے نام کو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو بلند کرتا ہوں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایسے قسم کیوں کھائی تھی؟ اس کی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس لیے اس طرح کی قسم کھائی تھی کہ جب بھی وہ مدینے کی بلند سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اذان دیتے اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر جیسے ہی پہنچتے ان کے چہرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آیا کرتا، وہ اپنی انگلی کا اشارہ کر کے اللہ کے نبی کی ذات اقدس کو یوں کہا کرتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اب میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے نام کی گواہی دیتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کا نمبر آئے اور میں بجائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف انگلی کرنے کے، ان کی طرف اشارہ کرنے کے، ان کے روضہ اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کروں، یہ بات مجھے گوارا نہیں ہے، اس بات پر میرا دل آمدہ نہیں ہوتا۔ اتنی محبت تھی غلاموں کو اپنے آقا سے، اور آقا نے بھی سکھایا تھا کہ غلاموں سے کیسی محبت کی جاتی ہے۔ مسجد نبوی میں خاتون ہمیشہ آیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں میں وہ دکھا کرتی تھی۔ چند دن ہو گئے کہ وہ عورت آنا نظر نہیں آ رہی تھی،
اور آنا بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ وہ جو عورت آیا کرتی تھی اور مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو حضرات کے صحابہ نے فرمایا اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم چند دن وہ عورت بیمار رہی جس کی وجہ سے وہ مسجد نہیں آئی تھی، اب اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے غصے سے کہنے لگتے ہیں اے صحابہ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ فلاں عورت کا انتقال ہو گیا ہے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا فلاں عورت کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ضرور اس کے جنازے میں تشریف لے جاتا۔ اگرچہ کہ وہ کم درجے کی عورت تھی، جھاڑو دینے والی عورت تھی، لیکن آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم درجے کے لوگوں کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کرنا اس بات کو سمجھایا ہے۔ آج ہمارا ماحول ایسا بن گیا ہے، کوئی نامدار شہرت والا آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ ہونے لگتی ہے، لوگوں کی صفوں کی صفیں بڑھ جاتی ہیں، پیچھے در پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کا جمع غفیر یعنی بہت سارے لوگ نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہے؟ بس ایک عزت والا آدمی، عہدیدار، شہرت والا، پیسے والا آدمی ہے، اب چلو بھی اس کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ جاؤ در جاؤ وہاں پر تشریف لے جائیں۔ اس کے مقابلے میں ایک کم حیثیت والا آدمی لیکن نماز کا بھی پابند تھا اور روزے کا بھی پابند تھا، مسجد کا بھی پابند تھا، بڑے اچھے اخلاق والا تھا، اپنے محلے میں اپنے پڑوس میں رہا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بس اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، نام نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ اس کے جنازے میں تک جانا پسند نہیں کرتے، بہت کم لوگ اس کے جنازے میں تشریف لے جاتے ہیں اور یوں کہہ کر سنی کر دی جاتی ہے، ہاں فلاں اچھا چلو بھائی۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی مالدار جاتا ہے، اچھا وہ چلے گئے، چلو چلیں گے وہاں پر ضرور تشریف لے جائیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے، لیکن آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ ایک جھاڑو دینے والی عورت جو مسجد نبوی میں آ کر کم درجے کی عورت سمجھی جاتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں اے صحابہ اگر تم پہلے کہتے میں ان کے نماز جنازہ میں تشریف لے جاتا، چلو قبرستان چلیں گے، اس عورت کے حق میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اس طرح کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر اس غریب مفلس لاچار عورت کی قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان امتیازیت کو دیکھ کر تولنا نہیں سکھایا ہے، ہر ایک کو ہر ایک کا حق دیا جائے، ہر ایک کو ہر ایک کا درجہ دیا جائے، کم درجے والے کو تو زیادہ عزت دی جائے اور زیادہ درجے والا تو اپنے پیسے سے اپنی شہرت سے زیادہ عزت تو کما چکا ہے، مگر اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ کم درجے والے کو زیادہ عزت دی جائے۔ جیسا کہ میں عرض ہی کر رہا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا واقعہ، وہ ایک حبشی غلام تھے، مکے کے بڑے بڑے سردار انہیں اپنے جوتیوں کے بھی قابل نہیں سمجھتے تھے، مگر آقا نے دنیا میں وہ عزت دی انہیں کہ بیت اللہ کے دیواروں پر، بیت اللہ کے چھت پر انہیں کھڑا کیا، اور کل جب قیامت کا منظر قائم ہوگا اس وقت بھی آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ عزت دیں گے، یوں کہیں گے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے خبر سے جنہیں اٹھایا جائے گا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میں جب خبر سے اٹھایا جاؤں گا دنیا ساری کی ساری قبروں کے اندر دبی ہوئی ہوگی، اول درجے میں قبر مبارک سے مجھے باہر نکلنے کا حکم ہوگا، میں اس وقت نکلوں گا، سب سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھوں گا، اپنا داواں ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھوں گا، ان دونوں بزرگوں کے سہارے سے میں اپنی خبر سے نکلوں گا، وہ بھی اپنے خبر سے نکلیں گے، اور میرے پیرتی پیروں کے سہارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہوگی، وہ آزان دیتے ہوئے میری دوستی کو نبھانے کے لیے، میری محبت کو بتانے کے لیے وہ بھی اپنی خبر سے آزان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے اپنی خبر سے نکلے۔
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے حق میں، اپنے سے دوستی رکھنے والوں کے حق میں، اپنے ساتھ جینے والوں کے حق میں کیسے عزت تھی۔ ساری زندگی بھی جیے تو ان کے ساتھ جیے، جب دنیا سے اٹھنے کا وقت آ رہا ہے تو اللہ کے نبی وہی حضرت ابو بکر کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، وہی حضرت عمر کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک کو ان کی عزت کا برابر مرتبہ دینا چاہیے، اگرچہ کہ وہ کسی حال کا آدمی ہو، کسی درجے کا آدمی ہو، مگر ان کی عزت گرانی نہیں چاہیے۔ بڑے اکرام سے، بڑے اچھے اخلاق سے، بڑے ادب سے انہیں تکلم کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بلال جو میری مان کے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے دربار میں آ کے اللہ کی ذات کو ہمیشہ بلند کیا کرتا تھا، میرے نام کی گواہی ہمیشہ دیا کرتا تھا، میں نے انہیں دنیا میں تو وہ انعام نہیں دیا جو اس کا حقدار تھا، آخرت میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب حکم فرمائیں گے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے پہلے جنت میں جانا ہوگا، اور میری جنت میں جانے والی لے جانے والی سواری تیار ہوگی جس پر میں سوار ہو کر جنت کے اندر جاؤں گا، اور اس سوار کو ہٹانے کے لیے ایک آدمی کی، ایک کام کرنے والی کی ضرورت ہوگی، تو وہ کام کرنے والا، اس سواری کو ہٹانے والا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جانے سے پہلے اپنا قدم جنت کے اندر رکھتا۔ تو یہ اکرام تھا آقا کا اپنے غلام کے ساتھ، امام کا مؤذن کے ساتھ، متولی کا اپنے احاطے میں کام کرنے والوں کے ساتھ، دکاندار کا اپنے ملازم کے ساتھ، تاجر کا اپنے ساتھ کام کرنے والے کے ساتھ۔ یہ اخلاق بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے دل کو ہمیشہ پاک رکھنے کے بارے میں کہا ہے، ورنہ اگر ہم اپنے دل کے اندر حسد رکھ کر، نفرت رکھ کر، عداوت رکھ کر، اپنے عہدے کے ظلم میں، اپنے شہرت کے بل بوتے پہ، اپنے مال کے ٹھیکیداری پر اوروں پر ظلم کریں گے، یاد رکھیے کہ کبھی زبان کھل جاتی ہے اور کبھی زبان نہیں کھلتی، مگر ان کا دل بولتا ہے۔ جب دل بولتا ہے اللہ کے یہاں اس دل کی صدا کو رکھ لیا جاتا ہے، اللہ کے یہاں اس دل کے بول کو اپنا لیا جاتا ہے۔ یوں کہا جاتا ہے ساری دنیا نے تجھے دھتکار دیا ہے اور کوئی آج تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر وہ انصاف کرنے والا، وہ رب کریم آج بھی آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے جو تیری دل کی صدا کو سن رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہمیشہ لوگوں کی بد دعا سے بچنے کی فکر کرو۔ بد دعا تو غیر ایمان والے کی بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ غیر ایمان والا بعض لوگ تو پاکی کی حالت میں بھی نہیں ہوتے، لیکن جب ان پر ظلم زیادہ ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کی بد دعا تک قبول کر لی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایمان والا اور دل کے اندر اللہ کے نام کو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو زندہ رکھنے والا، وہ کسی کے حق میں بد دعا کرے گا تو اس کا کیا عالم ہو سکتا ہے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، ساری زندگی لوگوں کی بد دعاؤں سے بچنے کی فکر کرو، اس لیے کہ اگر کسی کی بد دعا ساتھ میں ہوگی، ساری زندگی نیکی کے ساتھ گزاری، تب بھی مرتے وقت کلمہ نکلنا مشکل ہو جائے، قیامت تک خبر میں تڑپنا پڑے گا، اور کل محشر میں نام اعمال میں فیصلے میں ہم اٹک جائیں گے اور جنت ملنا بڑی مشکل چیز ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ایک بد دعا کا اثر ہوگا۔ اور جب تک آدمی زندہ رہتا ہو اسے معافی نہ مانگے، اس کے حق کو ادا نہ کریں اور اللہ سے اپنا معاملہ درست نہ کرے، تو ہر اس آدمی پر یہ ہونا طے ہے جس نے لوگوں کی بد دعائیں لے کر دنیا سے رخصتی کا فیصلہ کیا ہوگا۔
اس لیے ہمیشہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں، اپنے دل کو پاک رکھیں۔ چند دن کی زندگی ہے، کچھ بھی کارآمد نہیں ہونے والا ہے۔ آدمی کب جائے گا اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ آدمی صبح سویرے تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے اپنی گاڑی لے کر نکلتا ہے، شام ہوتے ہوتے واپس لوٹے گا بھی نہیں لوٹے گا اس کی خبر نہیں ہے۔ تو اتنی معمولی زندگی رکھ کر آدمی دوسروں کے حق میں حق تلفی کر دے اور کچھ اپنی زبان سے نفرت اگل کر اس کے دل کو توڑ دے، اور اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنی طرف سے ظلم کر کے اس کو مظلوم بنا دے۔ اگر ایسی زندگی گزرے گی، یاد رکھیے اگر وہ مقابل والا خود بھی طاقت والا ہے تو ہمارا مقابلہ کر لے گا، اگر وہ کمزور ہے تو زبان بھی نہیں چلا سکتا تو دل تو ضرور چلائے گا۔ وہ دل کی آہیں ایسی ہوگی جو ہمارے مرتے وقت کلمے کی آڑ میں آ جائیں گی، وہ دل کی آہیں ایسی ہوں گی ہمارے خبر کے سکون کو دور کر دے گی، وہ دل کی آہیں ایسی ہوگی ہمارے محشر میں ہمارے ترازو پر نیکیوں کے بار میں مشکل بن جائیں گی، وہ آہیں ایسی ہوگی ہمیں جنت میں جانے والے راستے کے درمیان میں کھڑا کر دے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کرنا سکھایا ہے، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے اپنے دل کو ہمیشہ پاک رکھیں۔ اگر دل پاک تو سارے مسائل آسان۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں یوں کہا تھا، اگر تم سب ایک جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ایک صحابی کو دیکھو۔ تو جیسے یہ بات سنی، مجلس والے صحابہ میں سے ایک صحابی ان کے یہاں گئے اور کہنے لگے میں آپ کے یہاں کچھ دن کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو حضرات صحابہ کا مزاج تھا، مہمانوں کی مہمان پرسی کیا کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان کا اکرام کیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ مہمان جو آیا تھا اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی نیت سے پاخانہ کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کا پاخانہ اٹھایا۔ تو یہ حضرات صحابہ کا مزاج تھا، اکرام کرنا، عزت کرنا، تو اجازت دے دیتے ہیں آپ ہمارے یہاں آرام سے رہ سکتے ہیں۔ تو صحابی پہلے دن رہ جاتے ہیں، دوسرا دن رہ جاتے ہیں، تیسرا دن رہ جاتے ہیں۔ جیسے تیسرا دن ہو جاتا ہے وہ صحابی کے پاس تشریف لاتے اور کہنے لگتے ہیں کہ میں آپ کے یہاں مہمان اس لیے بنا تھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، اور میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کے گھر پر رہ کر آپ کے زندگی کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو دنیا میں ہی جنتی بنا دیا ہے۔ لیکن میں نے تینوں دنوں میں دیکھا کہ کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا کہ جو آپ سے جنتی ہونے کے بارے میں سمجھ میں آئے۔ تو کہنے لگتے ہیں کہ میرا کوئی ایسا بڑا ہے کوئی عمل نہیں ہے جس سے میں آپ کے سامنے جنتی ہونا ثابت کروں، بلکہ بس میرا ایک عمل یہ ہے کہ جیسے میں رات میں بستر پر تشریف لے جاتا ہوں اور دن کا سارا وقت کا جائزہ لیتا ہوں، آج صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا کیا، اگر میں کسی کو گالی دیا ہوں، کسی کے بارے میں غیبت کیا ہوں، کسی کے بارے میں برا بھلا کہا ہوں، تو فوراً سونے سے پہلے اس کے پاس تشریف لے جاتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تیرے بارے میں اس طرح کیا ہے تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ چلو میں اگر کسی کے بارے میں ایسا نہ کیا ہوں تو میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کیا کسی نے مجھے برا بھلا کہا ہے، یا کسی نے مجھے گالی دی ہے، یا میرا کسی نے حق کھا لیا ہے، تو میں اسے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، دنیا ہی میں سے رہنے دیتے ہیں، آخرت تک نہیں لے جانے دیتے۔ اپنے دل کو پاک کرتا ہوں، صاف کرتا ہوں، پتہ نہیں کل کا سورج میرے سر کے اوپر آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ نیت لیتے ہوئے دل کو رات ہی میں صاف کر کے پاک کر کے سو جاتا ہوں، جس کی بنیاد پہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیشہ اپنے دلوں کو پاک رکھیں۔ آج کی دنیا کا ماحول بڑا گندا بنتا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر مال کی حرص نے دل کو گندا کر دیا ہے۔ ہمیشہ آدمی سب سے پہلا قدم یا تو مال کی حرص میں گناہ کا اٹھاتا ہے،
یا عزت کی حرص میں اٹھاتا ہے یا عہدے کی حرص میں اٹھاتا ہے یا شہرت کی حرص میں اٹھاتا ہے، انہی چیزوں کی حرص میں آدمی گناہ کا قدم اٹھاتا ہے، جبکہ ساری چیزیں آدمی چھوڑ کر خبر کے حوالے ہوتا ہے۔ مال بھی نہیں لے جاتا ہے، عزت بھی نہیں لے جاتا ہے، شہرت بھی نہیں لے جاتا ہے، کچھ بھی نہیں لے جاتا۔ جن چیزوں کو کمانے کے لیے گناہ کا قدم اٹھایا تھا وہ گناہ اپنے ساتھ خبر جاتے ہیں۔ اس لیے گناہوں کے قدم کو روک کر مال کی حرص میں، عزت کی حرص میں، شہرت کی حرص میں روک لے، تاکہ گناہوں کے قدم گناہ ہمارے ساتھ قبر میں نہ آئے اور ہم قبر میں سکون سے سونے والے بنے، آخرت میں سکون سے جاگ کر خوشی خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے والے بنے۔ تو لہذا آج کا میں نے سارا مضمون اس بات پر مانا کہ دل کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں، کم حیثیت والے کو بھی عزت دیں، نارمل درجے والے کو بھی عزت دیں، مالدار کو بھی عزت دیں، سب کا برابر سرابر معاملہ رکھیں۔ ایسے نہیں کہ مالدار کو جھک کر سلام کر رہے ہیں اور غریب آدمی کو لاکھ مار کے بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا۔ اگر ایسا کریں گے آج کا لاکھ مارنا کل کے دن ہمارے کلمے کی رکاوٹ بن سکتا ہے، خبر کی سکون میں اڑچن بن سکتا ہے، اللہ کے یہاں پیشن گوئی کے وقت میں ہمارے نام اعمال میں ترازو کے تلنے کے وقت میں بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور جنت میں جانے کے لیے دیوار کی آڑ بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب کا برابری کا معاملہ کریں، بلکہ کم تر درجے والوں کو بڑی عزت دیں، شہرت دیں، بڑے اکرام سے بات کریں، محبت کا معاملہ کریں۔ جیسے بددعائیں لگتی ہیں ایسی دعائیں بھی لگتی ہیں، اگر ان کے دلوں سے دعائیں نکل گئیں اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا، دنیا بھی چمکا دے گا، آخرت بھی چمکا دے گا۔ ہم دنیا میں بھی خوش ہوتے ہوئے زندگی گزاریں گے، آخرت میں بھی خوش ہوتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آخری بات کہتا ہے، بات ختم کرتا ہوں کہ بعض مرتبہ آدمی ظلم و ستم کے راستے پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لوگوں کی بددعاؤں کا انبار ہوتا ہے مگر اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آدمی اس ذوق میں، اس خیال میں ہو جاتا ہے میں کیا کچھ کر رہا ہوں مگر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، میں ہی حق پر ہوں، یوں سوچتا اور زیادہ کرنے لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیے ہمیشہ بعض مرتبہ حق کا کام کرنے والا آدمی بھی کہیں نہ کہیں چوک کر ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں غلطی کر ہی جاتا ہے، لیکن وہ ساری بددعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم پر اثر نہ کریں تو ضرور بھی ضرور